بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس رزق اور دولت کی کمی ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں یا آپ کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو رہا، تو آج میں آپ کو بلی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں اور ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو آپ نے بلی کو کھلانا ہے۔ اس عمل کے بعد چاہے آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، کوئی بھی حاجت یا مراد ہو، وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق اور دولت کے دروازے کھول جائیں تو ایک بار یہ عمل ضرور آزما کر دیکھیں۔ بلی ایک نہایت پیارا جانور ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان رازوں کو جان جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اکثر ہمارے گھروں میں بلیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ بلی سے محبت کرنے لگیں، اسے پیار دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، دولت اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ ایسے شخص کو کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتی ہے۔ دین اسلام میں بلی کو پاک جانور قرار دیا گیا ہے اور اسے گھر میں پالنے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بلی آیا کرتی تھی۔ جب وہ بلی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن جھکا دیتے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت حریص کھانا رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد بلی آئی، اس کھانے میں منہ مارا اور تھوڑا سا کھایا۔ جب حضرت عائشہ نماز سے فارغ ہوئی تو انہوں نے وہیں سے کھانا کھایا، وہیں سے جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھا، انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت سے جانور اور جنات ہیں، لیکن ان سب میں بلی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اگر بلی کسی کے لیے دعا کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا، نہ اسے کھانا دیا اور نہ آزاد کیا تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا سکے۔ اس لیے بلی کے ساتھ محبت کریں، ظلم نہ کریں۔ اسلام میں بلی کا گوشت حرام ہے مگر اسے پاک جانور قرار دیا گیا ہے۔ بلی کو پالنے سے انسان کے دل کا بوجھ کم ہوتا ہے، ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ بلی کے جسم کے کچھ بیکٹیریا انسان کے ذہنی سکون میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں یا محلے میں کوئی بلی آئے تو اس پر شفقت کریں، اسے پانی یا روٹی ضرور دیں۔ بلی کو خالی ہاتھ مت جانے دیں، بلی خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرے گی، اور جب اللہ کی مخلوق کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خاص عمل بتاتی ہوں۔ بلی کو گوشت اور دودھ بہت پسند ہوتا ہے۔ آپ نے کسی دن گوشت یا دودھ اپنے ساتھ رکھنا ہے اور 4 قل شریف پڑھنے ہیں، یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس۔ 4 قل شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دل میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، جب میں یہ کھانا تیری مخلوق کو دوں تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے۔ پھر آپ نے وہ گوشت یا دودھ کسی برتن میں ڈال کر گھر کی چھت یا کسی کونے میں رکھ دینا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ کام رات کے وقت کریں کیونکہ بلیاں زیادہ تر رات کے وقت نکلتی ہیں۔ جب بلی وہ چیز کھائے گی تو وہ خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرے گی اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے گھر میں ہمیشہ برکت، خوشحالی اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص بلی سے محبت کرتا ہے اس پر کسی بھی طرح کا جادو یا بندش اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جادو یا بندش ہے تو بلی کو گھر میں پال لیں، اس سے محبت کریں، انشاءاللہ سب بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ عصر کے بعد فرشتے ہر جانور سے پوچھتے ہیں کہ تیرے مالک نے آج تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب بلی جواب دیتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے کھانا دیا، محبت کی، تو وہ مالک کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی لیے بلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے غریبوں اور محتاجوں کا بھی خیال رکھیں، انہیں کھانا کھلائیں، پانی پلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے جو چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار اور رزق میں برکت ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔